بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد قال اللہ تبارک و تعالی فی الکلام المجید والفرقان الحمید بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودها الناس والحجارة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم علموا أولادكم وأهليكم خيرا وأدبوهم. أيضا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. أيضا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المرء على دين خليله. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم وصل عليه. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ربي زدني علما. سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم. میرے محترم بھائیوں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آئیے سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کی ذات قدوس کا دل کی گہرائیوں سے شکر ادا کریں. یا اللہ، تو نے ہمیں ایمان سے نوازا ہے، اسلام سے نوازا ہے. اب ہم دعا کریں، یا اللہ ہمارا آخری سان جو ہے وہ ایمان پر اور اسلام پہ ہو. تو آج کا جو بیان جو ہے، پہلے میاں بیوی کے جوڑ کے بارے میں، گھر کی ازدواجی زندگی کے بارے میں میں نے 4-5 بیان کیے ہیں. تو وعدے کے مطابق آج پہلا بیان جو ہے تربیت اولاد پر ہو رہا ہے. یہ کل 5-6-7 بیان ہوں گے انشاءاللہ. آج پہلا بیان ہے اور ہر بیان میں مختلف ٹاپک ہم کور کریں گے. آپ کے سامنے چند آیات، میں نے ایک آیت پاس پڑھی ہے اور چند حدیثیں پڑھی ہیں. سمپل ترجمہ: اے ایمان والو قوا انفسکم، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو قوا انفسکم، اپنے آپ کو بچاؤ. کس سے؟ واہلیکم، اور اپنے بچوں کو. کس سے؟ نارا، جہنم سے. یعنی اللہ اس کے رسول کی اطاعت کریں اور اپنے بچوں کی تربیت ایسی کریں کہ آپ بھی بچ سکیں، ہم بھی بچ سکیں، ہماری اولاد بھی جہنم سے بچ سکے. اور جہنم کا آگے بتایا وقودها الناس والحجارہ. یہ جہنم وہ ہے جس کا ایندھن جو ہے انسان اور پتھر ہیں. اللہ تعالی ہمیں محفوظ فرمائے، ہر انسان کو محفوظ فرمائے. حدیث پاک کا ترجمہ: علموا اولادکم واہلیکم خیرا. حضور نے فرمایا، صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، اپنی اولاد کو دین کا علم سکھاؤ. علم تو دنیا کا بھی، دین کا بھی. واہلیکم خیرا، اپنے بچوں، اپنے آپ کو، اپنی اولاد کو، اپنی حواریات کو دین کا علم سکھاؤ، خیر سکھاؤ. خیر کیا ہے؟ دین کا علم. وَأَدِّبُوهُمْ، ان کو آداب زندگی سکھاؤ. ایک اور حدیث پاک کا ترجمہ عرض ہے: کلکم راعٍ وکلکم مسئول. آپ میں سے ہر ایک ذمہ دار ہے اور اس کو مسئول عن رعیتہ، اس کو اپنے جو اہل ہیں، اس کے جو ماتحت ہیں، ان کے بارے میں سوال کیا جائے گا. ہمیں والدین کو یہ سوال کیا جائے گا کہ آپ نے اپنے بچوں کی تربیت کی یا نہیں کی. ایک حدیث پاک اور المرء علی دین خلیلہ، انسان اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے. جیسے آپ کے بچے کے دوست ہوں گے ویسا ہی بچہ آپ کا ہوگا. آئیے
اللہ تعالی ہمیں اولاد دی ہے. جن کو اولاد نہیں ہے ان کے لیے دعا ہے اللہ ان کو اولاد دے, اللہ کا شکر ادا کریں. تو اولاد بہت بڑی نعمت ہے, نعمت عظمی ہے. انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام نے باقاعدہ دعائیں کی ہیں. یاد رکھیں اللہ نعمت ہے, لڑکا جو ہے وہ نعمت ہے اور لڑکی جو ہے وہ رحمت ہے. اور یہ نکاح کرنے کے نتیجہ میں اللہ تعالیٰ عطا فرماتے ہیں النکاح نصف الایمان, اور ایمان کی تکمیل ہوتی ہے. اور اولاد صدقہ جاریہ ہے. اکثر انبیاء نے اولاد کی دعا مانگی ہے. اس لیے میری عرض ہے جن کے پاس اولاد نہیں ہے وہ ہر نماز کے تشہد میں سلام پھیرنے سے پہلے ایک دعا کیا کریں. انشاءاللہ دعا کی برکت سے اللہ تعالیٰ آپ کو اولاد عطا فرمائیں گے. رب حبلی من الصالحین, دوبارہ سن لیں, رب حبلی من الصالحین. اور جب بھی دعا مانگے اولاد کے بارے میں, یعنی یا اللہ اولاد دے پر صالح اولاد دے. اب اولاد کے لیے اولاد کی تربیت کی بات ہو رہی ہے. اس کا سب سے پہلا جو قدم ہے وہ ہے کہ شادی سے پہلے اولاد کی تربیت کیسے ہو. یہ عجیب سوال ہے. نہیں, عجیب نہیں ہے. جیسی ہم اولاد چاہتے ہیں ویسے ہی ہمیں اپنا خامد یا اپنی بیوی چننا پڑے گی. یہ ہے اولاد کی تربیت شادی سے پہلے, کیونکہ عادات جو ہیں جینیٹک میں منتقل ہوتی ہیں. بچوں کی جسمانی صحت کے ساتھ ساتھ ہمیں روحانی صحت کا بھی خیال کرنا ہے. یاد رکھیں اگر ماں حافظہ عالمہ ہے, نیک صالح ہے, ظاہر بات ہے کہ امید بہت ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی اولاد کو بھی عالمہ حافظہ نیک صالح بنائے گا. میاں بیوی دونوں نیک ہیں, دیندار ہیں, نمازی ہیں, انشاءاللہ بچے بھی نمازی بنیں گے. جیسے وہ پنجابی کہتے جیسی کوکو ویسے بچے, جیسی ماں ہوگی ویسی بیٹی ہوگی, جیسا باپ ہوگا ویسا بیٹا ہوگا. اس سے اثرات ہیں. اس لیے ہمیں جب بیوی چنے یا خامد چنے تو وہ دین کی بنیاد پر, سیرت کی بنیاد پر چنے. اس میں پورا ایک لیکچر آ رہا ہے کہ ہاؤ ٹو پک اپ اسپاؤس فار دی چلڈرن. اپنے بچوں کے لیے بیوی یا خامد کیسے چنے, یہ پورا ایک لیکچر ہے, انشاءاللہ وہ آئے گا. تو ہمیں سیرت کی بنیاد پر, دولت کی بنیاد پر نہیں, یہودی مال کی بنیاد پر چنتا ہے, عیسائی بیوٹی کی بنیاد پر چنتا ہے. ہم اکثر غلطی کرتے ہیں کہ بس بیوٹی دیکھی مر مٹے, ہم سیرت نہیں دیکھتے. حالانکہ مومن جو ہے ہم تو سیرت کے غلام ہیں, سیرت کے ہم غلام ہیں. صورت ہوئی تو کیا, سرخو سفید مٹی کی مورت ہوئی تو کیا. اس لیے ہمیشہ یاد رکھے پرائرٹی جو دینی آپ نے ہے وہ سیرت کو دینی ہے, اخلاق کو دینی ہے. اس کے بعد الحمدللہ اگر بیوٹی بھی مل جائے اور اچھی جاب ہم مل جائے وہ نور علی نور. لیکن یاد رکھیں یہ ماں جو ہے جس کیریکٹر کی ہوگی, بچوں کی تربیت تو ماں نے کرنی ہوتی ہے. ماں جو ہے آپ کو یاد رہے ماں تو پہلا, ماں کی گود پہلا مدرسہ ہے. اب شادی ہو گئی ہے, اب شادی کے بعد کا دور آ رہا ہے. میں 4 دور کو میں انشاءاللہ یہ بیان کروں گا. آج صرف شاید 2 دور صرف بتا سکوں. پہلا دور یہ ہے پیدائش سے لے کر 7 سال کی عمر تک. اب جب اللہ کا فضل ہو اس وقت بھی بچے کی تربیت کیسے کرنی ہے. بیوی کے لیے صحیح ڈاکٹر
वुमेन गायनोकोलॉजिस्ट होना चाहिए, जिसको दाई हम कहते हैं। और प्रेगनेंसी के दौरान बीवी का खाना जो है, माँ का खाना पीना बेहतरीन हो, दूध का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल हो। जितना माँ ज्यादा दूध इस्तेमाल करेगी तो बेटा जो बेटी वो खूबसूरत भी होगी। हलाल कमाई का खाना बेगम खाए और हलाल ज़बीहा खाना खाए, हलाल ज़बीहा मीट खाए, हलाल इनकम हो, हलाल खाना हो। अब उस खाने से जो बच्चे की परवरिश हो रही है प्रेगनेंसी में, सुभान अल्लाह, फिर घर का माहौल अच्छा होना चाहिए। माँ जितनी खुश होगी प्रेगनेंसी के दौरान, उतना ही बच्चा जो है वो सेहतमंद पैदा होगा और खुशबाश बच्चा पैदा होगा। लिहाजा खामद को चाहिए अपनी बीवी को, सास को चाहिए अपनी बहू को खुश और खुर्म रखे, उसको किसी का गम न आने दे। जब गम आते हैं प्रेगनेंसी में तो बाद दफा हमल का इसकात हो जाता है। परेशान माँ का के बच्चे जब पैदा होते हैं, उनमें से अक्सर बच्चे जहनी मरीज होते हैं, याद रखें। लिहाजा मेरी भाइयों से दरखास्त है, अपनी बेम को खुश रखा करें, और सासों से दरखास्त है अपनी बहू को खुश रखा करें। और ये ऐसा कभी ना कहें हमें लड़का चाहिए। क्या बात भाई, लड़का देना या लेना, लड़की या लड़के का पैदा होना आपकी बहू के कंट्रोल में नहीं है, ये तो अल्लाह की देन है। मांगा करे या अल्लाह सही बेटा बेटी अता फरमा, साले बेटा साले बेटी अता फरमा। ये बात है, ये दुआ मांगनी चाहिए। तो बाकायदा चेकअप होती रहे। अब अल्लाह के फजल से बच्चा पैदा हो गया है, अब ये है अब 7 साल की उम्र तक हम किन बातों का ख्याल रखना है। याद रखें, माँ की गोद पहला मदरसा है। यू नो दैट। यूं ही बच्चा पैदा होता है, हमें उसके कानों में आजान देना है। और बेटी हो तो फिर हमने एक बकरा, एक, और बेटा हो तो 2 बकरे या 2 डब्बे हमने ये सदका कर रहे हैं, जो अकीका भी इसको कहते हैं। और याद रखें, इस उम्र में बच्चा गुलाम होता है। जैसे बच्चे को मर्जी आप उसको ट्रेन करें तो हर बात वो मानेगा। और जैसा घर का माहौल खुशगवार होगा तो बच्चा परवान सही करेगा। और घर के अंदर लड़ाई झगड़ा फसाद ऊंचा बोलना, इसके सारे असरात बच्चे के ज़हन के ऊपर पड़ते हैं। बच्चे को सबसे पहले तौहीद का तसव्वुर देना चाहिए। सबसे पहले बच्चे को अल्लाह के नाम का तारुफ कराना चाहिए। ये वजह हम अजान देते हैं। और बच्चों के नाम के बारे में ये अजीब बात है, आज का रिवाज है बच्चे का नाम ऐसा रखो जो किसी का ना हो। अरे अजीब बात है ये। वो तो फरऔन है, शैतान है, नमरूद है, शैतान है। ये क्या बात भाई, बच्चे का नाम वो रखो जो इस्लामी नाम हो, जो हुजूर को पसंद है, अब्दुल्ला, अब्दुल रहमान। और याद रखें, मैं अर्ज करता हूँ, आपके बेटे के नाम के अंदर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आना बहुत जरूरी है कि इस नाम की बरकत से बच्चे की रूहानी तरबियत भी होगी और जिस्मानी तरबियत भी सही होगी। आपको इंफॉर्मेशन के लिए 400 मोहम्मद नामी, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम के मुहद्दिसीन समरकंद में मदफून हैं। समरकंद बुखारा, यहाँ से बुहारी रहमतुल्लाह अलैह थे, ये वहाँ मुहद्दिसीन की जगह थी।
400 وہاں مدفون ہے جن کا نام محمد تھا. یا پہلا نام محمد رکھیں, یا درمیان میں محمد رکھیں, یا آخر میں محمد رکھیں. اس کے برکت سے 4 چاند پوری فیملی کو لگ جائیں گے. اور والدین کی مثال کیسے ہے؟ والدین کی مثال مالی جیسی ہے. جیسے مالی گارڈن کا مالی ہوتا ہے, وہ پودوں کی کام چھانٹ کرتا ہے, پھولوں کا خیال کرتا ہے, پودوں کو باقاعدہ پانی دیتا ہے, پودوں کی رکھوالی کرتا ہے, پودوں کو ہر قسم کی بیماری سے بچاتا ہے, دوائیاں چھڑکتا ہے. اسی طرح والدین کو چاہیے مالی کی طرح اپنے اس پھول جیسے بچے کی, پھول جیسی بچی کی, اس کی آپ پرورش فرمائیں. دوسری مثال کسان جیسا ہے. والدین کی مثال کسان فارمر جیسی ہے, جو کہ کھیت میں محنت کرتا ہے اور کھیت میں سے جڑی بوٹیاں وہ نکالتا ہے. یاد رکھیں, جس کھیت میں جڑی بوٹیاں نہ نکالی جائیں اور وہاں کسان کبھی نہ جائے, اس کھیت کے اندر کیا پیدا ہوگا؟ جھاڑ پیدا ہوگا, وہاں سانپ پیدا ہوں گے, وہاں بچھو پیدا ہوں گے, جو کہ بری عادات ہے بچے کی. اور بچے کی صحیح ہم تربیت نہیں کریں گے تو بچہ جو ہے اس کے اندر ایسی سانپ جیسی, بچھو جیسی صفات پیدا ہوں گی. تو یاد رہے, ہر بچہ اسلام کی فطرت پر پیدا ہوتا ہے. ہر بچہ اسلام کی فطرت پر پیدا ہوتا ہے. اب اس کے ماں یا باپ یا اس کو یہودی بنائے یا عیسائی بنائے اپنے مذہب کے مطابق, اور یا مسلمان گھر پیدا ہو تو خوش قسمت بچہ ہے, وہ اس کی باقاعدہ اسلامی تربیت دیں. یہ والدین کی ذمہ داری ہے کہ بچے کی شروع سے ہی, پہلے دن سے ہی جب بچہ پیدا ہو تو اسلامی تربیت کرنی چاہیے. یہ نہ کبھی کہیں او بڑا ہو جائے گا تو سیکھ لے گا, بڑا ہو جائے گا تو نماز پڑھ لے گا. ٹھیک ہے, بچہ دیکھتا ہے, بچہ ہر حرکت ماں کی دیکھتا ہے, ہر آواز ماں کی سنتا ہے, بچہ ہر حرکت باپ کی سنتا ہے, اور اپنی دادی کی دادے کی دیکھتا ہے, اور بچہ لرن کر رہا ہوتا ہے. ایسا نہ سمجھے, بچے کا دماغ جو ہوتا ہے وہ کچھ ڈیولپ ہو چکا ہوتا ہے. اور یاد رکھیں, بچپن کا سیکھا ہوا سبق کبھی نہیں بھولتا. اپنی زندگی سوچیں کہ بچپن کی یادیں آپ کو ابھی تک یاد ہوں گی, اس کے بعد کے واقعات بھول چکے ہوں گے, لیکن بچپن کی یادیں ابھی تک آپ کو یاد ہوں گی. کسی نے اچھا سلوک کیا بچپن میں, یا کسی نے برا سلوک کیا بچپن میں, یا امی نے مارا تھا ایک دفعہ, ابو نے مارا تھا, ہم نہیں بھول سکے. آپ نے تربیتی مارا تھا, لیکن بچہ بھولتا نہیں ہے. بچے اندر دشمنی پیدا ہو جاتی ہے والدین کے خلاف, جو بچے کو کارپورل پنشمنٹ وہ دیتے ہیں, جسمانی سزا دیتے ہیں. تو یاد رکھیں, اگر گھر میں جھگڑا ہوگا, فساد ہوگا, بحث و مباحثہ ہوگا, تو آپ کا بچہ وہ دیکھے گا, ہیٹ کرے گا اور اگریسو ہو جائے گا. آپ کا بچہ جو ہے وہ پھر اگریسو ہوگا. پھر کمپلین نہ کریں, وہ آپ کے ہاتھوں کی کمائی ہے. بچے کو حق کرنا چاہیے, پیار کرنا چاہیے, سینے سے لگانا چاہیے. بچہ اسکول میں جانے سے پہلے آئے اس کو حق کرنا چاہیے, کس کرنا چاہیے. یہ بچے کی فطرت ہے. اگر بچے کو حق نہیں کریں گے تو پھر کیا ہوگا؟ اب تو چھاتی کا دودھ پلانا چاہیے, لیکن اگر مشکل ہے تبھی تو آج کا ڈبے کا دودھ پلا کر, بوتل کا دودھ پلا, بچوں کے دل کے ماں کی محبت نہیں رہتی. چلو وہ مشکل ہے, دودھ اویلیبل نہیں ہے, ہم ڈبے کا دودھ پلاتے ہیں, بوتل کا دودھ پلاتے ہیں, ٹھیک ہے, لیکن حق تو کر سکتے ہیں نا آپ. ماں بچے کو سینے سے لگائے, بچے کا دل جو ہے سینے ماں کے دل سے لگے, اور اس بچے کے اندر ماں کی محبت پیدا ہوتی ہے. بچے قدرت ماں کے سے زیادہ پیار کرتے ہیں. کیوں؟ 9 ماہ بچے نے ماں کی صحبت پریگنینسی میں اٹھائی ہوتی ہے.
یاد رکھیں. اور کیا بتائیں آپ کو، جب ماں بچوں کی تربیت کرتی ہے، جب ماں رات کو جاگتی ہے بچے کے لیے، بچے کی تربیت، بچے کی خاطر رات کو جاگنا پڑتا ہے ماں کو، اس کو 70 غلام آزاد کرنے کا ثواب ملتا ہے. اور جب ماں بچے کو دودھ پلاتی ہے، ہر گھونٹ جو بچہ پیتا ہے اس کو ماں کو ایک نیکی ملتی ہے. اور پھر اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے ایک نیکی کو بڑھا کر 10 نیکیاں اور کئی ہزاروں نیکیاں بنا دیتے ہیں. اور یاد رکھیں، جیسے بنیاد بچے کی رکھیں گے ویسے بچے کی تربیت ہوگی. ایک فارسی کا شعر ہے، رشتے اول چون حد میں مار کج تا سوریا میر بد دیوار کج. کیا مطلب؟ رشتے اول، اب جب کوئی آپ دیوار بنانا چاہیں، کوئی معمار راج جو ہے دیوار بنانا چاہے، اور پہلی لائن جو اینٹوں کے لگائے وہ اگر ٹیڑھی ہو تو جو پوری دیوار جو چلے گی وہ ٹیڑھی ہی چلے گی. اسی طرح اگر بچے کے 7 سالوں کے اندر یا بچپن کے اندر بچے کی تربیت ہم نہیں کریں گے، ان کی تربیت ٹیڑھی کریں گے، تو بڑے ہو کر بچے ٹھیک نہیں ہوں گے، بچے ویسے ہی پروان چلیں گے. اس لیے یہ بچپن کا زمانہ بہت ہی گولڈن سنہری زمانہ ہے، جس کو ہم نے صحیح طریقے سے بچے کی تربیت کرنی ہے. اور اکیلی ماں ذمہ دار نہیں ہے، یاد رکھیں. ماں کے حوالے کر دیتے ہیں، یہ پاس نہیں، باپ بھی ذمہ دار ہے. باپ کو ہر کسی کی سپورٹ جو ہے بچے کی تربیت کے لیے کرنی چاہیے، اور ماں کو ہر قسم کی سہولت، پیار اور محبت خامد کو، بیوی کو دینی چاہیے، اور ہر قسم کی بچے کی چیک اپ وغیرہ کرانی چاہیے. اور بچوں کے کھلونوں کا صحیح چناؤ کریں. یاد رکھیں، بچوں کے کھلونوں کا صحیح استعمال کریں. ایجوکیشنل کھلونے ملتے ہیں جس سے بچہ کچھ علم حاصل کرے. 2 سال تک خبردار آپ نے بچے کو ٹی وی دکھانا شروع کیا، بالکل نہیں. 2 سال تک بچے کو ٹی وی نہ دکھائیں، نہ اس کے ہاتھ میں سیل ٹیلی فون دیں. تو اس کی ریز ہوتی ہے، الیکٹرانک ریز، بچے کے دماغ پر بھی اثر کرتی ہیں، بچے کی آنکھوں پر بھی اثر کرتی ہیں. یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ بڑی بڑی یونیورسٹی میں ریسرچ کی گئی ہے. لہذا اس سے اوائڈ کریں، اور 2 سال کے بعد آپ سکھا سکتے ہیں. یاد رکھیں، جب بچے کو پیار دیں گے آپ، جو بچے کو حق کریں گے، بچے کا نروس سسٹم بہتر ہوگا. سبحان اللہ. نروس سسٹم کے اوپر ہی سارے جسم کی بنیاد ہے. بچے کا آئی کیو، انٹیلیجنٹ، بچہ کی ذہنی تربیت، آئی کیو بہتر ہوگا جب 6 ماہ کا ایجوکیشن کہتے ہیں ماہرین تعلیم، جب 6 ماہ کا بچہ ہو جائے اس کے سامنے کتاب پڑھیں. اس طرح کتاب پڑھیں کہ جیسے آپ اس کو سکھا رہے ہیں، بچہ سیکھتا ہے بچہ. اور بہت ضروری بات یہ ہے، بچے کے ساتھ اونچی چیخنا نہیں چاہیے، بچے کو ڈانٹنا نہیں چاہیے، بچے کو ڈرانا نہیں چاہیے. یاد رکھیں، بچے کو مت ڈرائیں، بچے کا دل کمزور ہو جاتا ہے. بچے کو آپ ڈسپلن کریں، نہ تھرو پنشمنٹ. یہ نہیں کہ بچے نے کوئی چیز توڑی ہے آپ اس کو ہاتھ پہ مار رہے ہیں. نو، بچہ نہیں سمجھتا. پلیز، بچے کے سونے کے، کھیل کے، اسٹڈی کے وقت کو مقرر کرنا پڑے گا آپ کو. وقت بچے سونے کا وقت آگے بچے کا، تو بچے کو سلا دیں آپ. یہ چیزیں بہت ضروری ہیں. برائے مہربانی ان چیزوں کا آپ پورا خیال رکھیں.
بچے کی باقاعدہ چیک اپ کرائیں. بچی کا ڈاکٹر فیمیل پیڈیاٹیشین ہونا چاہیے. یاد رکھیں میں کیا کہہ رہا ہوں. لڑکی کا ڈاکٹر میل ڈاکٹر نہیں ہونا چاہیے، فیمیل ڈاکٹر ہونا چاہیے پیڈیاٹیشین. اور لڑکے کا ڈاکٹر جو ہے وہ میل پیڈیاٹیشین ہونا چاہیے. اس کے دور کے اثرات پیدا ہوتے ہیں. ایسے ہی ماں کا گائنوکالوجسٹ بھی عورت ہونی چاہیے. ایمرجنسی اور بات ہے، اس میں اسراف کی رعایت ہے، تو اس چیز کا خاص خیال رکھیں. وقت ختم ہونے والا ہے. گھر کا مدرسہ، ماں کی گود کا مدرسہ، اس میں ہمیں سبق سیکھیں. اسماعیل علیہ السلام کی تربیت کس نے کی تھی؟ ہاجرہ علیہ الصلوۃ والسلام نے. حسنین کی تربیت کس نے کی تھی؟ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اور حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے. اور اسماعیل علیہ السلام کی کیونکہ اسکول میں تو نہیں گئے، وہ تو ماں خانہ کعبہ کے پابا چھوڑ گئے تھے، وہ تو ماں کے پاس رہے ہیں. وہ تو کیسا بچہ فرمان بردار ہوا. سبحان اللہ. یہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی. یہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی. سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی. کیسا ہونہار بچہ. باپ نے کہا آئیے تجھے میں قربان کرتا ہوں. بچہ نے ہاں کر دی. ہاں ابو حاضر ہوں. یا ابا تفعل ما تؤمر ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین. یہ ہے تربیت حاضر علیہ السلام. کاش اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ایسی تربیت کرنے کی توفیق عطا فرمائے تاکہ ہمارے بچے حسینی کردار والے ہوں، ہمارے بچے اسماعیلی کردار والے ہوں. سبحان اللہ. ہمارے بچے طارق ابن زیاد بنے، محمد بن قاسم بنے، ابو ہریرہ بنے. یہ دعا ہے ہماری. آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.